خلافت مروانیہ کے دور کی بات ہے۔ یمن میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن کلابہ۔ ایک دن اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ اونٹ اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا اور دن رات اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ ہر جگہ پوچھتا، کیا تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ لیکن جواب ہمیشہ یہی ملتا، نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ عبداللہ کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ پہاڑوں میں گیا، صحراؤں میں گیا، وادیوں میں گیا، مگر اونٹ کہیں نہ ملا۔ اسی تلاش میں ایک دن وہ عدن کے قریب ایک گھنے جنگل میں جا پہنچا۔ جنگل کے اندر جاتے ہی اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دور سے ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر کے گرد بلند و بالا دیواریں تھیں۔ دیواروں کے اندر محلات اور عمارتیں تھیں جن پر جھنڈے لہرا رہے تھے۔ عبداللہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، شاید یہاں مجھے اپنے اونٹ کی خبر مل جائے۔ لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اتنا بڑا شہر سامنے تھا مگر کہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے احتیاطاً اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے اتنے بڑے اور اونچے تھے کہ عبداللہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ عام لکڑی کے نہیں بلکہ خوشبودار اور قیمتی لکڑی کے بنے تھے، جن پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ دروازے جگمگا رہے تھے اور روشنی پھیلا رہے تھے۔ عبداللہ نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ اندر جا کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورے شہر میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے محلات تھے۔ دیواریں موتیوں سے چمک رہی تھیں، ستون یاقوت اور زمرد کے تھے۔ کھڑکیاں سونے اور چاندی کی تھیں جن پر موتیوں کی سجاوٹ تھی۔ محلات کے گرد باغات تھے، ہر طرف ہرے بھرے درخت جن پر ہر قسم کے پھل لگے تھے۔ درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں۔ عبداللہ نے کہا، یہ تو وہی جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ اس نے قیمتی پتھروں کو نکالنے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ کچھ تھوڑے سے پتھر نکال کر وہ واپس اپنے اونٹ کے پاس گیا اور یمن لوٹ آیا۔ جب اس نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا اور وہ پتھر دکھائے تو خبر ہر طرف پھیل گئی، یہاں تک کہ یہ بات خلیفہ معاویہ تک پہنچی۔ خلیفہ نے عبداللہ کو بلایا اور تفصیل پوچھی۔ عبداللہ نے سب کچھ بتایا۔ پھر خلیفہ نے کعب اہل اخبار کو بلایا جو پرانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ کعب نے کہا، ہاں، یہ وہی شہر ہے جو قوم عاد کے بادشاہ شداد بن عاد نے بنوایا تھا۔ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس نے جنت کی تعریفیں سن کر دنیا میں ایک جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے ہزاروں مزدوروں کو حکم دیا کہ سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے ایک شہر تعمیر کریں۔ اس نے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کے ساتھ 1000 مزدور مقرر کیے۔ ان سب کو حکم دیا کہ ایک جنگل میں بہترین زمین تلاش کریں اور وہاں ایسا شہر بنائیں جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ مزدور حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اتنا زیادہ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر کہاں سے آئیں گے؟ شداد نے مسکرا کر جواب دیا، تم نہیں جانتے، دنیا کے سارے خزانے میرے قبضے میں ہیں۔ ہر ملک سے لے آؤ جتنا چاہیے۔ یوں 10 سال تک ہر ملک سے خزانے جمع کیے گئے۔ پھر 300 سال تک وہ شہر بنتا رہا۔ جب شہر مکمل ہوا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا شداد نے خواب میں سوچا تھا۔ سونے کے محلات، چاندی کی محلات، موتیوں کے دیواریں، یاقوت اور زمرد کے ستون، باغ میں ہر قسم کے پھل، نہروں کا بہاؤ اور چاروں طرف بلند دیواریں۔ شداد نے حکم کیا کہ لشکر تیار کرو۔ 10 سال تک تیاری ہوتی رہی۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستہ طویل تھا مگر وہ بے چین تھا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھے۔ لیکن جب وہ شہر کے قریب پہنچا اور صرف ایک رات کا سفر باقی تھا تو اللہ نے آسمان سے ایک زبردست آواز بھیجی۔ اس آواز سے شداد اور اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کعب اہل اخبار نے کہا کہ کتابوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص اس شہر میں داخل ہوگا جس کے بال سرخ ہوں گے اور قد چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں وہاں پہنچے گا۔ پھر کعب نے عبداللہ کو دیکھا اور کہا، خدا کی قسم، یہی وہ شخص ہے جس کی نشان بیان کی گئی تھی۔
یوں عبداللہ بن قلابہ وہ واحد شخص ثابت ہوا جس نے شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شداد نے غرور اور تکبر میں دنیا کی جنت بنانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اسے اس میں داخل نہ ہونے دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی شان اور شوکت عارضی ہے، اصل جنت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔